رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کا AR وائس میں۔ کیا واقعی خدا نہیں ہے؟ کیا سائنس نے خدا کا انکار کر دیا ہے؟ کیا دھرو راٹھی کی یہ بات صحیح ہے یا صرف ایک دھوکہ ہے، ایک جذباتی چال؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے یا صرف یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر مان لیا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے، نہ جذبات سے نہ ڈر سے، بلکہ صرف عقل، دلیل اور سچ کی روشنی میں۔ آئیے سچ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ دنیا خود بخود بن گئی؟ سوچئے، آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، لائٹ آن ہے، موبائل چارج پر لگا ہوا ہے اور ٹیبل پر گرم چائے رکھی ہے۔ کیا آپ یہ کہیں گے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے؟ یا یہ سوچیں گے کہ کوئی ضرور آیا ہے جس نے یہ سب کیا ہے؟ تو پھر جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، سورج، چاند، زمین، بارش، ہوا، درخت، انسان، جانور، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے یا کوئی ہے جس نے یہ سب ترتیب دیا ہے؟ جسے کمرہ خود بخود نہیں بن سکتا، ویسے ہی یہ عظیم کائنات بھی بغیر خالق کے نہیں بن سکتی۔ یہی عقل کہتی ہے، جہاں نظام وہاں کوئی نظام چلانے والا ضرور ہوتا ہے۔ کیا سائنس نے خدا کو رد کر دیا ہے؟ دھرو راٹھی جیسے لوگ بار بار کہتے ہیں، یعنی سائنس میں خدا کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی سائنس نے خدا کا انکار کیا ہے یا صرف ان لوگوں کی ذاتی نظریہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ سائنسدان جو ساری دنیا کے تجربے کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آئزیک نیوٹن، جس نے گریویٹی دریافت کی، کہتے ہیں سورج زمین اور سیاروں کا اتنا زبردست نظام یہ صرف ایک طاقتور عقل مند ہستی سے ہی ممکن ہے۔ آئنسٹائن، دنیا کے ذہین ترین سائنسدان، ان کا کہنا ہے جتنا میں سائنس پڑھتا ہوں اتنا ہی میرا خدا پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ بڑے سائنسدان خدا کو مانتے ہیں تو دھرو راٹھی کس بنیاد پر خدا کا انکار کرتا ہے؟ کیا ہر چیز جو نظر نہ آئے وہ جھوٹ ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ہوا دیکھا ہے لیکن سب مانتے تو ہیں وہ موجود ہے؟ نہیں نا۔ کیا آپ نے کبھی محبت کو چھوا ہے؟ نہیں، لیکن سب اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس کا انکار کر دینا چاہیے؟ خدا کو بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کا نظام، اس کی نشانی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے۔ کیوں صرف نہ دیکھنے کے بنیاد پر انکار کر دیا جائے؟ کیا خدا صرف کمزور انسانوں کا سہارا بنتا ہے؟ اکثر ملحد کہتے ہیں یعنی خدا کا تصور صرف دل کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہے، جو طوفان آتا ہے، جو موت سامنے آتی ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر کیا آتا ہے؟ یا اللہ مدد کر، اے خدا مجھے بچا لے۔ اگر خدا صرف ایک خیالی چیز ہے تو دل اتنی شدت سے اس کو یاد کرے گی، پکارے گی؟ کیا یہ فطرت نہیں؟ کیا یہ سچ کی گواہی نہیں؟ کیا یہ سب کچھ اتنا خوبصورت بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتنا خوبصورت بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن گئی ہے؟ آپ خود دیکھیں، پھول کی بناوٹ، پرندے کی اڑان، پانی کا چکر، دن رات کا نظام، زمین کا محور، انسان کا پیدا ہونا، دل کا دھڑکنا، کیا یہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا؟ کیا کوئی مشین خود بخود بن جاتی ہے؟ تو یہ مکمل کائنات اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ بغیر کسی خالق کے کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی قرآن سوال کرتا ہے، سوچو، دیکھو، غور کرو۔ اسلام اندھی تقلید نہیں، عقل، فطرت اور دلیل کی دعوت دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی رات کو آسمان دیکھا ہے؟ کبھی بچے کی مسکراہٹ میں قدرت دیکھی ہے؟ کبھی دل کی دھڑکن کو محسوس کیا ہے؟ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اب سوچو، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ کو دبانا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو اس ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچائیں اور کمنٹ میں لکھیں آپ کی نظر میں خدا کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ یاد رکھیں، سوال کرنا عقل کی علامت ہے، لیکن سچ سے بھاگنا اپنے انجام سے بھاگنا ہے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔